ونفرق على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ذکر و فکر سے حضرت کے مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 8ویں نشست ہے۔ حضرت نے مسلمانوں کے لیے مہلک روحانی طور پہ جو مرض ارشاد فرمایا غفلت کو، غفلت ہی سے عقائد بھی بگڑ جاتے ہیں، عبادات پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے، معاملات اور معاشرت بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اخلاقیات بھی اس سے درست نہیں رہتے، قسم قسم کی بدشگونیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کس چیز کو منحوس سمجھتے ہیں یا عقائد کا بگاڑ ہے۔ اسی طرح معاملات میں کل حضرت فرما رہے تھے کہ شادی بیاہ میں، معاشرت میں جو رسم و رواجات آ گئے ہیں اس کی تفصیل چل رہی تھی کہ نوتا جو شادی کے وقت وہ دیا جاتا ہے عزیز اقارب یا دوست احباب دلہا دلہن کو دیتے، نوتا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی گزشتہ مجلس میں جو برائیاں ہیں وہ حضرت نے تفصیل سے بیان فرمائی تھی۔ شادی بیاہ خود اب ہماری اتنے رسمیں ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ شادی کی سنت یا نکاح کی سنت اتنی آسان ہوتی تھی کہ بارہا سوچتے تھے کہ 2 رکعت نماز کی سنت آسان ہے یا نکاح کی سنت آسان ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے اتنے مشکل بنا دی ہے شادی کو کہ غریب آدمی کئی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزوں فرماتے 7 بیٹیوں کی میں نے شادی کی، ہمیشہ سوچتا رہا کہ 2 رکعت نماز کی سنت آسان ہے یا نکاح کی سنت۔ ایک اور سا ہمارے اس نے فرمایا کہ دراصل اس میں نماز سے بھی آسان ہے کہ اس میں پاکی ناپاکی کے احکام ساتھ شامل نہیں ہیں سوائے ایجاب و قبول کے اور مہر وغیرہ۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں جو حضرت فرما رہے ہیں غفلت سے ہو گئی ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے جو حضرت نے کل نوتا اور جو ہے اس کی حیثیت کے اوپر بات فرمائی، نیوتا ہے یا جو بھی، کہ وہ اگر قرض ہے واپس لوٹانا ہے تو پھر قرض کے مسائل بھی اس میں آئیں گے، وراثت بھی اس میں محقق ہوگی، جتنے بھائی اور ذوی الفرائض ہیں، رشتہ دار ہیں جن کے وراثت میں شریعت نے حق رکھا ہے، سب کو وہ دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ صورت نہیں جس کے معاف ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ارباب حق یعنی وراثت معاف کریں، یہ اس کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ انتقال کر گیا تو اس کے ذمہ جو قرض ہے یا جس کو دیا ہوا ہے تو وہ ایک بھائی کو لوٹا دے تو کافی نہیں، اسی پہ بحث چل رہی ہے۔ اور ہر شخص قیامت کے دن ہر ایک وانگ کے بدلے جو 3 پیسے کا ہوتا ہے 700 مقبول نمازیں چھین لی جائیں گی۔ یہ حالت اگر لوگوں پر منکشف ہو جائے تو کوئی اس کے معمولی کھانے کو بھی گوارا نہ کرے، جا کے ولیمہ کرنا جب اس مال میں سے ایک مسنون رسم ادا کرنے کا یہ حکم ہے، اس پیسے سے لوگ پھر وہ ولیمے کی رسمیں کرتے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان احکامات کی وجہ سے وہ سارے وارثوں سے اجازت نہیں لی ہوتی تو وہ جائز نہیں ہوتا، تو اسی پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ
جو ولیمہ ایک مسنون چیز ہے، وہ ان رسموں کی وجہ سے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور صحبت حرام خوری کی اس میں آ جاتا ہے۔ تو ان رسموں کا حال قیاس کر لیجیے جو رسوم کفار ہونے سے فی نفس ہی بھی کبھی بری ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ہندوؤں کی طرف سے آئے ہیں تو وہ رسمیں تو اور زیادہ بری ہیں، جن کا ادا کرنا اپنے ملک میں سے بھی جائز نہیں۔ جو ہمارا پیسہ اڑائے جاتے ہیں ان ہندوانوں رسموں کے اوپر، تو وہ بھی جائز نہیں، اور طرح طرح کے مفاسد پر مشتمل ہیں۔ یہ رسمیں تو گناہ در گناہ ہو جائیں گی۔ تشبہ بالکفار، ایک تو کافروں کے ساتھ مشابہت، جو شریعت نے، میں نے کہا کہ اس میں تو شادی بیاہ میں صرف ایجاب و قبول ہے، باقی تو ساری کافروں کی جو ہے، اور اقتراح فی الدین ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی جائے، اور حق العبد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گناہ شادی بیاہ کی جو گھڑی ہوئی رسمیں ہیں اس میں مسلمانوں میں آ چلی ہیں۔ کہاں تک عرض کروں، کوئی صاحب یہ نہیں کہیں کہ حق العبد جب لازم آئے کہ بلا اجازت ہو، اس نیوتا کی رقم وصول شدہ میں بڑے بیٹے کو دے کر ورثاء کی اجازت ہوتی ہے، سب اپنا اپنا حق بڑے بیٹے کو حبہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خیال ہے یا اپنے آپ کے لیے وہ ہیلا بنایا ہوا ہے کہ وہ لاتے تو بڑے بیٹے کو ہیں، وہ جو قرض دیا ہوا ہے باپ کا، اور چھوٹے اور سارے ورثاء اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ اپنے طور پہ ایک ہیلا بنایا ہوا ہے، سب اپنا اپنا حق بڑے بیٹے کو حبہ کر دیتے، کیونکہ اول تو نابالغ کی اجازت معتبر نہیں، دوسرے بالغوں کی بھی وہ اجازت معتبر ہے۔ ورثہ میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلوغ کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کی تو اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوں، اور بڑوں کی اجازت کا بھی وہ جو صریح اجازت ہونی چاہیے وہ اجازت معتبر ہے، جو مصمم قلب اور خوشی سے ہو، جو دل سے انہوں نے اجازت دی ہو، جبر اور معاشرتی جبر یا گھیر گھراؤ کی اس اجازت نہ لی ہو۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دل سے ایک بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا تجربہ یوں ہو سکتا ہے کہ سب کو اپنا اپنا حق دے دیجیے جو قرض ہے یا مالی حقوق ہیں، اور کہہ دیجیے کہ جس کسی کو خوشی سے اپنا حق بڑے بھائی کو حبہ کرنا ہو کر دے۔ دیکھ لیجیے گا کہ انشاءاللہ ایک بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ میت کے مرتے ہی بیٹے بہنوں سے بعض دعوے لکھوا لیتے ہیں۔ دیکھیں، وراثت کے جو احکام ہیں وہ موت کے بعد ان کی ترکہ کی تقسیم سے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو ہے وہ صاحب مال ہوتا ہے، وہ اپنے مال میں جس طرح تصرف کرے اس کو حق ہوتا ہے۔ وراثت کے جو مسئلہ اصل جو حضرت فرما رہے ہیں وہ مرنے کے بعد کی ان کی جو مالی چیزیں رہ جائیں اس کا ہوتا ہے، اور اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ اپنی زندگی میں تو سارا اللہ کے مال راستے میں دے دے تو وہ اس کے حق ہے، صاحب مال کا حق ہوتا ہے، اس میں وراثت کے احکام نہیں ہوتے۔ وہ حبہ کرے یا جس طرح کرے اس کی اختیار میں ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جس جگہ میت کے مرتے ہی، کیونکہ وہ وراثت احکام مرتے ہی جاری ہو جاتے، جو ہی سانس نکلا، بیٹے بہنوں سے بعض دعوے لکھوا لیتے ہیں، وہ اسی وقت غم اور صدمے کی حالت میں
उनसे दस्तावेज करवा लेते हैं, लिखवा लेते हैं। ये जो हमारे इलाकों में बड़ी बड़ी जागीरें हैं उनमें आमतौर पर ऐसे होता रहता है। और बहनें शर्मा के या उस माहौल के असर और दबाव में लिख देती हैं। और अगर कोई बहन इनकार करे तो बरादरी में बड़ी जलील समझी जाती है। कितनी बुरी बहन है कि भाइयों से वो उसने ले लिया, छीन लिया, कि बाप के मरने की मुंतज़िर ही थी कि कब मरे और कब माल मिले। चूँकि ये रस्म शाये हो गई हैं कि जितनी ये रस्म हैं, ये इस वास्ते औरत के जहन में से करीब करीब ये बात निकल ही गई है कि बाप की मिरास में कुछ हमारा भी हिस्सा होता है। हत्ता कि अगर इन बहनों से भाई कहीं भी कि अपना हक ले ले तो कहती हैं कि तुमने हमें ऐसा गैर बुरा समझ लिया कि बाप के माल के हिस्से बखरे करने लगे। अब हबा और बाज़ दावे की हकीकत सुनिए। जब चंद रोज़ बाप को मरे हो जाते हैं और उनको किसी तरह मालूम हो जाता है कि हमारा भी हक की विरासत में था, तो अपने इस बाज़ दावे और हबा को वापस करने की तदबीरें की जाती हैं कि जो उन्होंने भाई से कहा था कि हम इतनी बुरी हैं कि आपसे हक लें, लेकिन जब उनको हकीकत मालूम होती हैं तो वो फिर मुकदमे तक बातें चली जाती हैं। इसी को जारी रखेंगे। आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।